اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے 50 علوم و فنون پر کتابیں لکھی، اس سے زائد علم حدیث، علم فقہ، اصول منطق اور بہت سارے علوم و فنون پر آپ نے کتابیں مرتب فرمائیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن عظیم فرقان حمید کا بھی ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ جس کا نام کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم کیا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان کا ہی مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، اور جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو کنز الایمان کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ترجمہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ پڑھیں، پورے کنز الایمان کا ترجمہ آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ علم کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتویٰ نویسی کا کام کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، اور وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس پناہ میں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے ذی عقل لوگ آئے اور اپنے بڑے بڑے مسائل لے کر آئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے چٹکیوں میں حل کر دیے۔ جناب مولوی سید ایوب علی صاحب بریلوی کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بڑے بڑے انگریز داں، یعنی انگریزی جاننے والے، باہر ممالک سے پڑھنے والے جب آتے کوئی سوال لے کر، تو اعلیٰ حضرت ان کا اس مسائل کا حل منٹوں میں عطا فرما دیتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انگریزی درسگاہوں کے فاضل جو تیسری قوت سے زیادہ کا سوال حل کرنے سے قاصر ہیں، علم اعشاریہ کی جو قسمیں بیان کی گئیں اس پر وہ حیرت کرتے ہیں، اور 3 قسموں سے زیادہ وہ حل نہیں کر پاتے، اور جناب یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی صرف تیسری ہی قوت تک واقفیت تھی، لیکن حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور فرماتے تھے کہ مجھے جس قوت کا سوال دیا جائے بعونہ تعالیٰ اسے حل کر دوں گا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے مجھے اور سید قناعت علی کو چند قاعدے ایسے بتا دیے جس سے ہم لوگ بھی ہر قوت کے سوال حل کرنے لگے۔ ایک مرتبہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری، پروفیسر دینیات علی گڑھ کالج، نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس مضمون کا خط لکھا کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جو علم ریاضی میں تقریباً ہر ولایت کی ڈگریاں اور تمغے جات حاصل کیے ہوئے ہیں، یعنی علم ریاضی میں انہیں اتنی معلومات ہیں کہ ہر معلومات کے اعتبار سے ان کو اتنی معلومات ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری ڈگریاں موجود ہیں اور تمغے جات حاصل کیے ہوئے ہیں، عرصے سے حضور کی ملاقات کے مشتاق ہیں، یعنی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر چونکہ وہ ایک جنٹل مین، انگریزی وضاقطع کے آدمی ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ یعنی کون؟ وہی آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ سے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کے پاس وہ آتے ہوئے
جھجک محسوس کر رہے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اب میرے کہنے اور اپنے اشتیاق ملاقات کے سبب حاضر ہونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ پہنچے تو انہیں باریابی کا موقع دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضرت مولانا کو جواب لکھا کہ وہ بلا تکلف آئیں۔ چنانچہ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر سر ضیاء الدین بریلی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت عصر کی نماز ہونے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے وضو کرتے ہوئے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھنے کے وقت موزے اتار ڈالے تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پھر پیروں کو دھلوایا۔ نماز کے بعد دوران گفتگو میں اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک قلمی رسالہ جس میں مثلث اور دوائر کے اشکال بنے تھے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کر دیے، جس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب حیرت و استعجاب میں ہو گئے اور بولے کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بارہا غیر ممالک کے سفر کیے مگر یہ باتیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئی۔ میں تو اپنے آپ کو اس وقت بالکل طفل مکتب سمجھ رہا ہوں۔ مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں، میں نے اپنے والد ماجد علیہ رحمہ سے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے محض 4 قاعدے صرف اس لیے سیکھ لیے تھے کہ ترکے کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چغمینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت بیٹا کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مکان کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا خود ہی کرتا رہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اور یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اس کے بعد اعشاریہ متوالیہ کا ذکر چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس صرف تیسری قوت تک کا سوال حل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے سید قناعت علی اور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو قاعدے سکھا دیے ہیں، آپ انہیں جس قوت کا سوال دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے حل کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب محو حیرت ہو کر ہم دونوں کو منہ تکنے لگے، یعنی میں نے تو باہر ممالک کے سفر کیے، میں نے تو علم ریاضی کو میں نے پڑھا اور علم ریاضی میں مجھے تمغہ امتیاز ہے، میں تو اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھ رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر وہ کہہ رہے ہیں میں تو طفل مکتب ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرے ان بچوں سے یہ سوال حل کروا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یورپ کے سائنسداں حضرت کو اصل علم سے واسطہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی صنعت و حرفت کی بدولت دنیا کو مرغوب کیے ہوئے ہیں۔ بس صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یورپ کے لوہار، بڑھئی، راجگیر، جراح وغیرہ جب اپنے پیشے میں حد کمال کو پہنچ جائیں تو وہی لوگ یورپ کے سائنسداں ہیں، باقی رہے علم کے جواہر تو ان سے یورپ کا دامن خالی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوہار دنیا کو تباہ و غارت کرنے کے لیے طرح طرح کے بم تو تیار کر چکے، لیکن اب تک انسانوں جیسی زندگی گزارنے کا سلیقہ وہ معلوم نہ کر سکے۔ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے اتنا تیز دوڑے کہ مچھلیاں بھی ان کا پیچھا کرنے سے تھک گئیں، فضا میں اڑتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہواؤں نے بھی ان کی تیز رفتاری کا لوہا مان لیا۔ حد یہ کہ آسمان چھونے کی بھی تیاری ہے، لیکن اتنی تیز دوڑ کے باوجود انسانی اخلاق و شرافت کا دامن وہ اب تک چھو نہ سکے۔ اس پر ترہ یہ ہے کہ کنواری عورتوں کے بچے اپنے ہی ساتھیوں کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو یورپ کی درسگاہوں
माहों से अपने इल्म व साइंस की 20 डिग्रियां हासिल कर चुके थे। जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचे तो इल्म की सिर्फ चंद शुआएं ही देखकर चकाचौंध हो गए, जिसके नतीजे में वो भी खूब समझ गए होंगे कि यूरोप में महज सनाअत है और यहाँ इल्म है, इसलिए इसको मरकज़ अहले सुन्नत माना जाता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने उनको बता दिया कि देखिए इल्म किसे कहते हैं। मैंने किसी मदरसे में जाके नहीं पढ़ा बल्कि चार दीवारी के अंदर पढ़ा है, लेकिन यह इल्म जो मिला ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको और बताएंगे कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की करामतें, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या क्या कारनामे अंजाम पहुँचाए हैं, क्या किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको सही तरीक़े से आला हज़रत के इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कुछ मैंने बयान किया मेरे बोलने में कोई गलती हो गई मौला ताला माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।